بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں پہنچانے والے 10 اعمال۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ پر قدم قدم پر اپنی عنایات کی بارش کی ہے، تاکہ میرے محبوب کا ہر امتی آسانی کے ساتھ جنت میں جانے والا بن جائے، تاکہ میرے محبوب کا دل اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے معمولی اعمال پر جنت کی بشارت سے نوازا ہے۔ آج آپ کو ایسے 10 اعمال بتائیں گے جن کو معمولی توجہ اور ہمت سے کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ اعمال جنت کی قیمت تو نہیں ہے، بلکہ بخشش کے بہانے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وضو دین اسلام میں ایک اہم عبادت ہے اور یہ نماز پڑھنے کا وسیلہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں۔ جس طرح دشمن اسلحہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح مومن جب باوضو ہوتا ہے تو شیطان بھی مومن سے دور رہتا ہے۔ دوسرا عمل، وضو کے بعد نفل۔ وضو کے بعد کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں جبکہ نفل پڑھنے کا وقت ہو۔ اس آسان عمل پر جنت کی بشارت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 2 رکعت پڑھنے میں مشکل سے 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنا سستا فرما دیا کہ 2-3 منٹ میں آدمی کو جنت میں گھر مل سکتا ہے۔ تیسرا عمل، اذان سننا اور اس کا جواب دینا۔ جب بھی آپ اذان سنیں اس کا جواب ضرور دیں کہ اذان کے کلمات کے بعد وہی دہرائیں، یہ اذان کا جواب ہے جس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ کتنا آسان عمل ہے، کوئی روپے پیسے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کہے میں غریب ہوں، میں کیسے یہ عمل کروں؟ اگر ان چند الفاظ کے پڑھنے پر جنت مل جائے تو اس سے زیادہ جنت اور کیسے سستی ہو سکتی ہے۔ چوتھا عمل، مسجد بنانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنانے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بڑا گھر بنا دیتے ہیں۔ پانچواں عمل، نماز کا اہتمام کرنا۔ ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا بھی جنت ملنے کا سبب ہے۔ اگر آدمی یہ خیال رکھے کہ اس نماز کے پڑھنے پر جنت کا وعدہ ہے تو پھر نماز میں توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ لہذا نماز کو اہتمام، توجہ، یکسوئی اور تسلی اور تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنے کا خیال رکھ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح نمازوں میں عام طور پر سنت موقدہ بھی پڑھی جاتی ہیں، ان پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے کہ اہتمام سے نماز پڑھیں اور سنت موقدہ باقاعدگی سے ادا کریں، تو ان پر بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چھٹا عمل، نوافل کا اہتمام۔ جب بھی موقع ملے نفل پڑھیں کہ ان پر بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جو بندہ سجدے کی کثرت کرے، نفل زیادہ پڑھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جنت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا۔ ساتواں عمل، جنت میں لے جانے والے خاص اذکار۔ بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا جنت میں داخلے کے لیے خاص طور پر معاون ثابت ہوتا ہے، جیسے آیت الکرسی، سید الاستغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا،
ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں تو یہ اذکار جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ 8واں عمل ہے روزہ۔ 8واں عمل جس پر جنت کی بشارت ہے وہ روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور روزے دار قیامت کے دن اس میں سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ روزہ دار کے علاوہ اس دروازے میں سے کوئی بھی نہیں گزر سکے گا۔ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، اگر ہو سکے تو ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ ہر نیکی پر 10 گنا اجر ہے، تو ان 3 روزوں پر گویا پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے ریان سے گزرنے کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ 9واں عمل ہے حج کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن پر حج فرض ہے وہ اس فریضہ کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جنت حاصل کرنے کا یہ موقع انہیں نصیب ہو جائے۔ نمبر 10، 10واں عمل جنت میں داخلے کا۔ آپس میں سلام کرنے پر بھی جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو پہلی چیز سلام کی آپس میں کثرت ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، یہ تمہارا سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ محترم سامعین، اگر ہم تھوڑی سی توجہ اور دھیان کے ساتھ ان آسان 10 اعمال کا اہتمام کر لیں تو جنت کا یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا شوق اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔